السلام علیکم. ہمتن گوش میں خوش آمدید. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا 5واں حصہ خفیہ تہ خانہ. رائٹر اے حمید. قسط نمبر 3 خفیہ تہ خانہ. اس چھوٹے سے ہوٹل کی چھت پر 2-4 کوٹھریاں تھیں. علی داد کو ہوٹل کے مالک نے اصل سپاہی سمجھ کر مفت کوٹھڑی دے دی. کھانا بھی دونوں کو کھلایا. وہ کوٹھڑی میں آ گئے. یہاں زمین پر دری بچھی تھی. باہر گرمی تھی مگر کوٹھڑی میں گرمی نہیں تھی. علی داد نے کہا، اب تم سو جاؤ، 2 گھنٹے میں پہرا دیتا ہوں، اس کے بعد میں سو جاؤں گا. ہمیں خبردار رہنا چاہیے، یہ بارڈر کا علاقہ ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. شہزاد سو گیا. 4 بجے وہ جاگ پڑا. علی داد جاگ رہا تھا اور کوٹھڑی کے دروازے پر بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا. پستول اس کے پاس تھا. اس نے شہزاد سے کہا، اب میں سوتا ہوں، تم یہاں بیٹھ کر پہرا دو. شہزاد کو علی داد نے پستول نہ دیا. پستول اس نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا اور سو گیا. شہزاد کھلے دروازے کے باہر بیٹھا رہا. پھر وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا اور اٹھ کر چھت کی منڈیر پر آ کر نیچے دیکھنے لگا. آس پاس کچھ کچے پکے مکان تھے، کہیں کہیں کھیت بھی تھے، باقی ریت ہی ریت تھی. دھوپ ڈھلنے لگی تھی، ہوا میں ٹھنڈک آنے لگی تھی. شہزاد نے دیکھا کہ سڑک کے پار ایک درخت کے نیچے کنواں ہے جہاں عورتیں پانی بھر رہی ہیں. ایک آدمی جس نے سر پر پگڑی باندھی رکھی ہے ایک طرف بیٹھا شہزاد کی طرف دیکھ رہا ہے. شہزاد نے پہلے تو کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ وہ آدمی اسے برابر تکے جا رہا ہے تو اسے شک پڑا کہ کہیں یہ پولیس کا جاسوس نہ ہو. وہ منڈیر سے ہٹ گیا اور کوٹھڑی میں آ گیا. کوٹھڑی میں کمانڈو علی داد ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا. شہزاد سوچنے لگا کہ علی داد کو جگانا چاہیے یا نہیں. وہ اسے یہ سوچ کر جگاتے جگاتے رک گیا کہ علی داد تھکا ہوا ہے، اسے پورا آرام کرنا چاہیے. وہ وہیں کوٹھڑی کے دروازے میں بیٹھ گیا. کوئی 15-20 منٹ بعد وہ ایک بار پھر اٹھ کر چھت کی منڈیر پر آیا. اس نے کنویں کی طرف دیکھا. وہ پراسرار آدمی اب بھی چھت کی طرف گھور رہا تھا. شہزاد جلدی سے پیچھے ہٹ گیا. اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور پولیس کا جاسوس ہے. وہ کوٹھڑی کی طرف دوڑا. دیکھا کہ علی داد جاگ پڑا ہے اور منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھ رہا ہے. اس نے ساری بات علی داد کو بتا دی. علی داد نے جلدی سے کہا، تم اسی جگہ بیٹھو. یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چھت پر جانے کی بجائے سیڑھیاں اتر کر نیچے دروازے کی اوٹ میں آ کر چھپ گیا اور ذرا سا سر باہر نکال کر دیکھا. کنویں کے پاس پگڑی والا آدمی بیٹھا اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا. پھر ایک دوسرا آدمی اس کے پاس آیا. دونوں نے آپس میں کوئی بات کی. دوسرا آدمی چلا گیا. پہلا آدمی اسی جگہ بیٹھا رہا. علی داد تجربہ کار کمانڈو تھا. فوراً سمجھ گیا کہ یہ پولیس کا جاسوس ہے. چونکہ یہ بارڈر کا علاقہ ہے اس لیے یہاں جاسوس پھیلے ہوئے ہیں اور جو کوئی نیا آدمی ادھر آتا ہے تو یہ جاسوس اس کا پیچھا کرتے ہیں. وہ اوپر کوٹھڑی میں آ گیا. شہزاد دری پر بیٹھا تھا. علی داد نے کہا، مجھے یہ آدمی جاسوس لگتا ہے مگر فکر کی کوئی بات نہیں. اب مجھے یہ وردی اتارنی پڑے گی. یہ وردی اب میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. مگر پھر تم کیا پہنو گے؟ شہزاد نے پوچھا. علی داد بولا، ہم یہاں کے دیہاتی لوگوں کا لباس پہنیں گے. وہ کہاں سے آئے گا؟ شہزاد نے سوال کیا. اس کے جواب میں علی داد بولا، تم ایسا کرنا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد چھت کے دوسری طرف سے اتر کر اسٹیشن کے پیچھے جو مندر ہے اس طرف آ جانا. میں تمہیں وہیں ملوں گا. خیال رکھنا کہ یہ جاسوس تمہیں دیکھنے نہ پائے. یہ کہہ کر علی داد چھت کی دوسری طرف سے نیچے اتر آیا. اس طرف ویران علاقہ تھا اور ریت کا ایک اونچا ڈھیر لگا ہوا تھا. علی داد اس کے پیچھے سے ہو کر اسٹیشن کی طرف چل دیا. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کی سرخی سی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی. کمانڈو علی داد وہاں سے گنگا نگر کے اسٹیشن کی طرف آیا. سامنے کچھ مکان تھے. وہ ایک مکان پر گیا اور اس کے مالک کو آواز دی. مالک باہر آیا تو علی داد نے کہا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. مالک ہاتھ باندھ کر بولا، حکم کرو سنتری جی. اندر چلو. اور علی داد اسے اندر لے آیا. اندر جا کر علی داد نے کہا، میں بمبئی کی اسپیشل پولیس کا سپاہی ہوں. ایک مفرور مجرم کی تلاش میں خاص طور پر یہاں آیا ہوں. مجرم ایک جگہ چھپا ہوا ہے. اگر میں وردی میں اس کے پاس گیا تو وہ بھاگ جائے گا. مجھے دیہاتی کپڑوں کی ضرورت ہے. مجھے دیہاتی کپڑے دے دو. میں تمہیں 20 روپے دے سکتا ہوں. مالک نے کہا، حضور آپ سرکاری ڈیوٹی پر ہیں، ہمارا فرض ہے کہ آپ کی مدد کریں. آپ روپے اپنے پاس رکھیں، میں آپ کو کپڑے لائے دیتا ہوں. مکان کا مالک اندر کوٹھڑی میں گیا اور علی داد کے لیے کپڑے لے کر آیا. علی داد نے وہیں وردی اتار دی اور راجستھان کے دیہاتی آدمیوں کے کپڑے پہن لیے. سر پر پیلے رنگ کی پگڑی باندھ لی. کمر میں گیر دار کرتا پہن لیا اور نیچے سندھیوں والی سی شلوار.
اوپر چادر اوڑھ لی۔ اس نے پستول اور گولیاں صدری کی جیب میں رکھ لیں۔ مالک مکان کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، حضور آپ کی مدد ہمارا فرض ہے، آپ ہماری مدد کرتے ہیں، بھگوان آپ کو کامیاب کرے۔ علی داد مکان سے باہر نکلا تو وہ راجستھان کے دیہاتی آدمیوں کے لباس میں تھا اور آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت تک شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ شہزاد اسٹیشن کے قریب پرانے مندر کے پیچھے علی داد کا انتظار کر رہا تھا۔ جب علی داد راجستھانی دیہاتی لباس میں اس کے قریب آیا تو پہلے تو وہ بھی اسے پہچان نہ سکا۔ علی داد نے پگڑی کو اپنے سر پر ٹھیک کرتے ہوئے شہزاد سے کہا، اس حلیے میں ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کے آدمی بھی مجھے دیہاتی ہی سمجھیں گے۔ چلو اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں۔ شہزاد بولا، پولیس کا جاسوس کہیں ہمارے پیچھے نہ لگ جائے۔ علی داد نے ہوٹل کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا، اب اگر اس نے ہمارا پیچھا کیا تو وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا، کیونکہ آگے صحرا ہے۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہی رات کا اندھیرا چھا گیا، مگر یہاں آسمان بڑا صاف تھا۔ اس میں تارے نکلے تو ان کی نیلی نیلی ہلکی روشنی ہو گئی۔ صحرا میں جب رات کو تارے نکلتے ہیں تو چونکہ فضا بڑی صاف ہوتی ہے، اس لیے صحرا میں اتنا اندھیرا نہیں ہوتا جتنا کہ رات کے وقت شہروں یا جنگل میں ہوتا ہے۔ ستاروں کی روشنی میں راستہ بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے۔ چنانچہ علی داد ریلوے لائن کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر ریلوے لائن ختم ہو گئی۔ علی داد نے شہزاد سے کہا، یہاں سے ریل گاڑی آگے نہیں جاتی، آگے صحرائی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہزاد نے کچھ پریشان سا ہو کر کہا، انکل علی داد، صحرا میں پانی کی ضرورت پڑے گی اور ہمارے پاس تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے۔ علی داد بولا، اللہ مالک ہے، مجھے اتنا معلوم ہے کہ صحرا میں دیہاتی لوگوں اور سفر کرنے والے قافلے والوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریت میں پانی کے مٹکے چھپا کر اوپر ریت کا ایک نشان بنا رکھا ہوتا ہے، پانی تلاش کر لیں گے۔ شہزاد بولا، لیکن انکل ہم سرحد کہاں سے پار کریں گے؟ سرحد پر تو بھارتی فوج ہوگی۔ علی داد کہنے لگا، ساری سرحد پر فوج نہیں ہوتی، فوج کی چوکیاں اور برجیاں ہوتی ہیں۔ ویسے فوج اور بارڈر سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں دن رات سرحد کے ساتھ ساتھ گشت لگاتی رہتی ہیں۔ ہم موقع دیکھ کر سرحد پار کریں گے، آؤ۔ وہ ریلوے لائن سے نیچے اتر کر ریت پر بنی ہوئی ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ریت نرم تھی، جس کی وجہ سے آدمی زیادہ رفتار سے تیز نہیں چل سکتا تھا۔ پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ چلتے چلتے انہیں 1 گھنٹہ گزر گیا۔ گنگا نگر کے اسٹیشن کی بتیاں اب نظر نہیں آتی تھیں۔ آگے بھی کسی گاؤں کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ شہزاد بولا، انکل کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ علی داد نے آسمان پر ایک ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس ستارے کی رہنمائی میں چل رہا ہوں، یہ ستارہ ہمیں سرحد پر پہنچا دے گا۔ کیا تم تھک گئے ہو؟ شہزاد نے جلدی سے کہا۔ بالکل نہیں انکل۔ پھر بولا، خدا کا شکر ہے کہ پولیس کے جاسوس سے جان چھوٹی، وہ اب ہمارا پیچھا نہیں کر رہا۔ علی داد کہنے لگا، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بھارتی پولیس جاسوس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہاں کے جاسوس بڑے خطرناک ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے آدمی کی ہمارے پیچھے ڈیوٹی لگا دی ہو۔ بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 50 میل کے بعد بارڈر کا اصلی علاقہ شروع ہوتا تھا۔ علی داد اب پھونک پھونک کر اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ آسمان پر چمکنے والے خاص ستارے کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ علاقہ اگرچہ صحرائی تھا اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے چاروں طرف رات کی نیلی نیلی روشنی میں پھیلے نظر آتے تھے، مگر کہیں کہیں کیکر اور ببول کے درخت بھی تھے۔ وہ ایک ریت کے ٹیلے پر سے دوسری طرف اترنے لگے تو دور ایک گاؤں کی روشنی نظر آئی۔ وہ دونوں رک گئے۔ علی داد نے روشنی کی طرف غور سے دیکھ کر کہا، یہ کوئی گاؤں لگتا ہے، اس کے پیچھے سے ہو کر آگے جانا ہوگا۔ روشنی قریب آ رہی تھی۔ اب انہیں پتہ چلا کہ جس روشنی کو وہ گاؤں کی روشنی سمجھ رہے تھے، وہ گاؤں کی روشنی نہیں تھی۔ وہاں کوئی گاؤں نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی سرائے کی کھنڈر نما عمارت تھی جس کی آدھی دیوار اور چھتیں ڈھہ چکی تھی۔ یہ روشنی ایک چراغ کی تھی جو سرائے کے باہر ایک چبوترے پر جل رہا تھا۔ علی داد اور شہزاد اس کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ علی داد نے چراغ کو غور سے دیکھا اور بولا، اس ویرانے میں یہاں کون چراغ جلا گیا ہے؟ شہزاد بولا، کہیں یہ کسی کی قبر تو نہیں ہے انکل؟ علی داد نے کہا، قبر ہوتی تو ضرور نظر آتی، مگر یہاں کسی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ چلو ہم آگے چلتے ہیں۔ جوں ہی وہ آگے بڑھے، انہیں کسی اونٹ کے ممیانے کی آواز سنائی دی۔ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ علی داد نے پیچھے دیکھا، اسے اونٹ کی گھنٹیاں بھی سنائی دیں۔ وہ بولا، کوئی ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ شہزاد نے کہا، ضرور یہ وہی پولیس والا جاسوس ہوگا۔
علی داد نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، پھر شہزاد سے کہا، ہمیں یہاں سرائے کے کھنڈر میں کسی جگہ چھپ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ باڈی پولیس کا کوئی سپاہی ہو۔ وہ بھاگ کر سرائے کے کھنڈر میں گھس گئے۔ ایک جگہ پتھر کی سیڑھی اوپر چھت پر جاتی تھی۔ وہ چھت پر آ کر منڈیر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور رات کے نیم اندھیرے میں اس اونٹ کو تکنے لگے جو اب آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ اونٹ پر 2 آدمی سوار تھے۔ چبوترے کے پاس آ کر انہوں نے اونٹ کو روکا۔ علی داد نے غور سے دیکھا، دونوں دیہاتی لباس میں تھے۔ ایک نے کہا، کانشی رام، وہ دونوں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ رات کے وقت ہم انہیں نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ دن کی روشنی میں ریت پر ان کے پاؤں کے نشان دیکھ کر سراغ لگا لیں گے۔ کانشی رام بولا، ویسے ہم نے اچھا کیا جو بارڈر فورس کو اطلاع کر دی ہے کہ 2 مشکوک انسان بارڈر کی طرف جا رہے ہیں اور شبہ ہے کہ دونوں پاکستانی جاسوس ہیں، اور اس کے بعد بارڈر فورس نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب اگر وہ آگے نکل گئے ہیں تو ہماری باڈی فورس کے سپاہی اب تک انہیں گرفتار کر چکے ہوں گے، تو پھر ہمیں بھی آگے ہی چلنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا۔ کانشی رام کہنے لگا، ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے سپاہی موجود ہیں، ضرور پاکستانی جاسوسوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر دونوں نے اونٹ کو آگے بڑھایا اور آگے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہزاد نے کہا، انکل اب کیا کریں؟ آگے گئے تو ہم پکڑے جائیں گے، آگے بارڈر فورس کے سپاہی موجود ہیں۔ علی داد کچھ سوچ رہا تھا، کہنے لگا، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ انڈین بارڈر فورس کے سپاہی چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ ان جاسوسوں نے ہماری خبر کر دی ہے۔ شہزاد نے کہا، کیا ہم واپس چلے جائیں؟ کمانڈو علی داد بولا، ہاں، بہتر یہی ہے کہ ہم اسی جگہ سے واپس ہو جائیں۔ گنگا نگر جا کر کسی جگہ چھپ جاتے ہیں اور 2-1 روز بعد وہاں سے نکل کر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سرائے کے کھنڈر سے نکل آئے اور واپس چل پڑے۔ ابھی وہ 100 قدم ہی گئے ہوں گے کہ سامنے سے انہیں جیپوں کی آواز سنائی دی۔ علی داد نے کہا، رک جاؤ، انڈین بارڈر فورس کی جیپیں لگتی ہیں۔ اندر سے جیپ کی روشنی بھی نظر آنے لگی۔ واپس چلو، ہم سرائے میں کسی جگہ چھپ جاتے ہیں کیونکہ آگے بھی خطرہ ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے سرائے کے کھنڈر میں واپس آ گئے۔ اس کھنڈر میں 2-4 پرانی کوٹھڑیاں تھیں جن کی چھتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہاں وہ چھپ نہیں سکتے تھے، انہیں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ علی داد بڑی تیزی سے چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ جیپوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ شہزاد نے گھبرا کر کہا، انکل علی داد، بارڈر فورس کی جیپیں سر پر پہنچ گئی ہیں۔ جیپوں کی روشنی اب سرائے کے کھنڈر پر پڑنے لگی ہے۔ اس روشنی میں علی داد کو دیوار کے کونوں میں پتھروں کے پیچھے ایک شگاف سا نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے پتھر نے شگاف کو آدھے سے زیادہ ڈھانپ رکھا ہے۔ علی داد نے جلدی سے پتھر کو پیچھے ہٹایا تو ایک زینہ نکل آیا۔ زینہ زمین کے اندر جاتا تھا۔ جیپوں کی روشنی قریب آ گئی تھی۔ بارڈر فورس کے بھارتی سپاہیوں کی اب آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ علی داد نے کہا، جلدی سے نیچے اتر جاؤ، جلدی کرو۔ شہزاد اندھیری سیڑھیوں میں اتر گیا اور اس کے پیچھے کمانڈو علی داد بھی اتر گیا۔ سیڑھیوں میں گہرا اندھیرا تھا۔ علی داد نے سیڑھیوں میں آتے ہی پتھر کو اوپر کر دیا۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک تنگ راستہ تھا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ علی داد نے جیب سے ماچس نکال کر جلائی۔ دیا سلائی کی روشنی میں راستہ آگے جاتا نظر آیا تھا۔ وہ تنگ و تاریک راستے پر چلنے لگے۔ ان کے سر چھت کے ساتھ لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے تھے۔ 10-15 قدموں کے فاصلے پر آگے ایک کوٹھڑی آ گئی۔ علی داد نے ماچس روشن کی۔ کوٹھڑی تنگ اور خالی تھی۔ اس کے درمیان ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ علی داد نے شہزاد سے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ وہیں ہیں یا چلے گئے ہیں۔ وہ شہزاد کو کوٹھڑی والی قبر کے پاس اندھیرے میں چھوڑ کر تیزی سے تنگ و تاریک راستے میں سے گزرتا سیڑھیاں چڑھ کر شگاف والے پتھر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پتھر ذرا سا ایک طرف کو ہٹا ہوا تھا جس میں سے اسے سرائے کے کھنڈر کے باہر چبوترے کے پاس انڈین بارڈر فورس کی 2 جیپیں کھڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی بتیاں روشن تھیں۔ 6-7 سپاہی وہاں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک افسر انہیں کہہ رہا تھا، وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، ضرور یہیں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ مجھے آگے سے وائرلیس پر اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی جاسوس آگے نہیں آئے۔ اس کھنڈر کی تلاشی لو، وہ ضرور اس کھنڈر میں ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ کمانڈو علی داد نے پستول اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، مگر یہاں فائر سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ایک تو دشمن کی نفری زیادہ تھی، دوسرے ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ جب علی داد نے سنا کہ یہ لوگ سرائے کے کھنڈر کی تلاشی لینے والے ہیں تو وہ کچھ پریشان سا ہوا، مگر وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ 4 سپاہی رائفلیں ہاتھوں میں لیے ٹارچ روشن کیے کھنڈر میں داخل ہو رہے تھے۔ علی داد نے جلدی سے پتھر کو آگے کھسکا دیا۔ بھارتی سپاہی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ ایک سپاہی کہنے لگا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے یار،
دوسرے نے جواب دیا، اگر کھنڈر کے اوپر نہیں ہے تو وہ کھنڈر کے نیچے ہوں گے۔ ایسی جگہوں پر تہہ خانے بھی ہوا کرتے ہیں، ہمیں تہہ خانہ تلاش کرنا ہوگا۔ علی داد بھاگ کر سیڑھیاں اترا اور قبر والی کوٹھڑی کی طرف آ گیا۔ شہزاد کوٹھڑی میں ایک طرف لگ کر بیٹھا تھا۔ علی داد نے ماچس روشن کر کے اسے دیکھا اور بولا، وہ لوگ انڈین بارڈر فورس کے سپاہی ہیں اور کھنڈر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ وہ تہہ خانے کی تلاش میں ہیں۔ میں نے سرنگ کے منہ کا پتھر برابر کر دیا ہے، لیکن اگر کسی نے پتھر کو دیکھ لیا تو وہ اسے ہٹا کر ادھر آ سکتا ہے۔ شہزاد نے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا انکل، یہاں تو سوائے خدا کے دوسرا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ علی داد بولا، تم گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم دشمن پر ضرور غالب آئیں گے۔ اگر وہ تہہ خانے میں آ گئے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ علی داد کمانڈو نے جیب سے پستول نکال کر اس کی گولیاں چیک کیں اور شہزاد کو قبر والی کوٹھڑی میں چھوڑ کر خود سرنگ کے منہ پر رکھے ہوئے پتھر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ دراز میں سے باہر اسے جیپ کی روشنی میں انڈین سیکیورٹی فورس کے سپاہی ادھر ادھر کھنڈر کی تلاشی لیتے نظر آئے۔ ایک سپاہی شگاف کے منہ پر رکھے پتھر کے پاس بھی آ گیا۔ اس نے پتھر کو پاؤں سے ٹھوکر لگائی تو پتھر ذرا سا ہل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، یہاں آؤ، اس پتھر کے نیچے مجھے تہہ خانے کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ 3 انڈین سپاہی پتھر کے پاس آ گئے۔ وہ پتھر کو ہٹانے لگے۔ کمانڈو علی داد نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے پستول کی نالی کا رخ غار کے منہ کی طرف کر دیا کہ جوں ہی کوئی انڈین سپاہی پتھر ہٹا کر اندر آئے گا وہ اسے فائر کر کے وہیں ڈھیر کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا شہزاد اور علی داد سیکیورٹی فورس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا شہزاد اور علی داد پاکستان پہنچ سکیں گے؟ جاننے کے لیے سنیے اگلی قسط، شیر کا پنجہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔